اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذي خلقنا وآباءنا وصورنا في الأرحام الذي رزقنا من بهيمة الأنعام آلاف التحية والسلام على ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد صدق ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، 4 روزہ مجالس عزا کی آج اہل البیت سنٹر ایونسٹن شکاگو ایلینائے میں آخری مجلس ہے، اور میں بھی تہ دل سے شکر گزار تمام آرگنائزرز کا، تمام ڈونرز کا، تمام پارٹیسپینٹس کا اور شرکت کنندگان کا۔ اللہ کریم ان 4 مجالس میں دام درہم سخن قدم تشریف لانے والے مومنین و مومنات کے مرحومین مرحومات کی اللہ بخشش فرمائے، اور حاضرین مؤسسین مجالس، خدمت گزاران مجالس کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ بختیار صاحب نے سب کا ہی شکریہ ادا کر دیا ہے، لہذا میں کسی کا نام نہیں لوں گا، بغیر نام کے میں تقریر شروع کروں گا۔ ایک حقانی صاحب کا شکریہ رہ گیا تھا تو میں ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم حقانی فیملی، بخاری فیملی، اللہ ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو اجر جزیل جزائے خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے 3 روزہ مجالس سماعت کی۔ ظاہر ہے ویک نائٹس بھی ہیں، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے، باقی امام برگاہوں میں بھی مجالس ہیں، مگر بحمدللہ آپ نے کثیر تعداد میں پھر بھی حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، اور ان مجالس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ رزق و مال میں برکت دے، قرض ادا فرمائے، مشکلات حل، حج و زیارات نصیب، ذکر پاک کے صدقے میں ولایت علی ہماری نسلوں میں قائم رہے، ذکر سید الشہداء ہماری نسلوں میں قائم رہے، داعش کا خاتمہ ہو، آئسس کا خاتمہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مسلمانوں کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا مداوع ہو، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے متعصبین کو اللہ دنیا اور آخرت میں ناکام اور رسوا فرمائے۔ مسلمانوں کو محبت و پیار کے ساتھ، اخوت کے ساتھ آپس میں رہنے کی توفیق دے، اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتحاد بین المؤمنین بھی
قائم. اللہ تعالیٰ علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے مکاتب، مراکز، مساجد بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے، اور جو اس وقت انتظامیہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت فرمائے، جزائے خیر دے کہ وہ راہ راست پہ چل سکے. اور جو ڈویژن ہماری قوم میں ہو رہی ہے اللہ کریم اس ذکر پاک کے صدقے میں اس ڈویژن کو ختم فرمائے. پڑھنے سننے والوں کا میں بھی بے حد شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی پذیرائی بخشی ہے. آج کی جو تقریر ہے یہ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، آج ہم امتیازات تو سماعت الشیخ ابو ابراہیم بھی آگئے ہیں. شیخ مہدی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور اس سنٹر کو قائم و دائم رکھے، یہاں ذکر پاک جاری ہو ساری رہے. اور شیخ کہیں اور جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو بڑا مرکز ملے اور اس مرکز میں بھی یہ ذکر جاری رہے. ماشاءاللہ ہمارے آقا کربلائی نے بھی بڑی خدمت کی، بڑا ممنون ہوں میں ان کا. اللہ کریم ان کو بھی ان کے فرزند کو بھی جزائے خیر دے. تو بس میں اب تقریر شروع کرنے لگا ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے امتیازات امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اليوم نحكي 8 الخواص من حسن ابن علی سلام اللہ علیہ. آج کی مجلس میں جو 8 وعدہ کیا تھا 8 خواص بیان کروں گا، 8 سے زیادہ نہیں ہو سکیں گے. آج دامن وقت بھی کوتا ہے، 40 منٹ تقریر یہ جاری رہے گی. 40 منٹ میں انشاءاللہ مسائل پہ آ جاؤں گا. تو بغیر کسی مقدمے کے میں امتیاز شروع کر رہا ہوں. کچھ وہ فضائل ہیں حسن و حسین علیہ السلام کے کہ جو مشترک ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سبط رسول ہے، دونوں نواس رسول ہیں، جوانان بہشت کے سردار ہیں، راکب دوش رسول ہیں. ان کے ہاتھوں میں زمام رسالت ہوتی تھی، چاہتے تھے تو دائیں موڑ لیتے تھے، چاہتے تھے تو بائیں موڑ لیتے تھے. یہ تو ہم شکل پیغمبر ہیں دونوں مل کے. یہ تو وہ خصوصیات ہیں جو آپ نے بھی ہمیشہ سنی، میں نے بھی پڑھی سنی، مگر آج ہم صرف وہ خصوصیتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جو صرف سبط اکبر کی ہے، مصداق کوثر کی، پہلے سید کی، پہلے حسن کی. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے یہ دوسرے امام تاریخ آدم و عالم میں پہلی وہ ہستی ہیں کہ جن کا نام حسن ہے. ان سے پہلے کوئی حسن نہیں گزرا، سمجھے یہ نہیں؟ پہلے حسن ہے امام مجتبی. ان سے پہلے کوئی حسن نہ تھا. شبر تھا ہبروں میں جو ہارون کے بیٹے ہیں، شبر تھا، شبیر تھا، حسن نہ تھا، حسین نہ تھا. حسن پہلے حسن ہے. حسن ہے صفت مشبہہ. صفت مشبہہ میں اور اس میں فاعل میں فرق یہ ہوتا ہے، اس میں فاعل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ضاربن، یہ اس کو کہتے ہیں ضاربن. میں ضرب مار رہا ہوں، جب اب میں بیٹھا ہوں تو ضارب نہیں. مگر سماعت الشیخ خطیب ہیں، یہ صفت مشبہہ ہے. وہ سو رہے ہوں تب بھی خطیب ہیں، وہ بول رہے ہوں تب بھی خطیب ہیں. اس میں فاعل میں اور صفت مشبہہ میں فرق یہ ہے. حسن ہے صفت مشبہہ. حسن اسے کہتے ہیں کہ جس سے مر کے بھی حسن جدا نہ ہو. سمجھے ہے یا نہیں؟ جس کے ساتھ حسن ہمیشہ رہے اسے کہتے ہیں حسن. جس سے حسن جدا نہ ہو وہ ہوتا ہے حسن. پرماننٹ، دائمی خوبصورت کو کہتے ہیں حسن. اور اللہ کی ذات کو اور سادات کرام کو یہ نام اتنا پسند آ گیا
کہ جب دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا کوئی الگ نام ہی نہیں رکھا، اسی کا مصغر بنا دیا۔ حسن کا مصغر ہے حسین، حسن بڑا خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت۔ یہ پہلی خصوصیت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی۔ اول حسن فی العالم کان امام المجتبی، پہلے حسن۔ اب آئیے دوسری خصوصیت، دوسرا امتیاز ہمارے امام کا، دوسرا امتیاز، ایک شے ہوتی ہے نسب، ایک ہوتی ہے حسب۔ سمجھ رہے؟ نسب یہ ہے کہ شیخ مثلا سامرہ کے بہت عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہے نسب۔ میں آوان فیملی سے ہوں، یہ نسب ہے۔ آپ صاحبان میں کچھ زیدی ہیں، کچھ جعفری ہیں، کچھ نقوی ہیں، کچھ رضوی ہیں، یہ خاندان، اس کو فیملی بیک گراؤنڈ کو کہتے ہیں نسب، اور حسب کہتے ہیں کوالیفیکیشن، کوالٹی، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر۔ میں شریف ہوں، یہ حسب ہے۔ کوئی شخص غیر شریف ہے، یہ اس کا حسب ہے۔ تو سمجھ میں آگئی بات؟ نسب وہ ہے جو فیملی بیک گراؤنڈ، حسب وہ ہے کہ جو انسان کی کوالٹی ہو، صفت ہو انسان کی۔ نسب ملتا ہے اللہ کی طرف سے، توجہ رہے، حسب انسان خود کماتا ہے۔ اللہ نے مجھے جس خاندان میں پیدا کیا اس کی مرضی، یہ میرا نسب ہے۔ حسب میرا یہ ہے کہ میں شریف بن کے رہوں، میں آباء و اجداد کو بدنام نہ کروں۔ توجہ رہے، یہ اگر آپ بچوں کو یاد کرا دیں تو اس برے ماحول میں بھی آپ کے بچے سلمان و بوزر نظر آئیں گے، میثم و قبیل نظر آئیں گے۔ تو حسب یہ ہوتا ہے، ایک شے ہے نسب، ایک شے ہے حسب۔ اب ایک جملے کی قدر کرنا، سید حسبی سید تو میرے دوسرے امام سے پہلے گزرے ہیں۔ بتاؤں، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سیدۃ النساء، سید الملائکہ گزرے ہیں نا۔ پہلے نسبی سید کا نام ہے حسن مجتبی، یعنی سیادت شروع ہو رہی ہے حسن مجتبی سے۔ مولانا فرمانا یا نہیں ہے؟ یعنی جب تک سید رہیں گے وہ ممنون احسان ہے حسن کے کہ پہلے نسبی سید حسن مجتبی ہے۔ قیامت تک جو بھی سید کہلائے گا کم از کم ممنون احسان ہے حسن مجتبی ہے۔ نعرہ میں لکھواتے جائیں تاکہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ نہ ہو۔ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے تین میڈیا والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سعد رضوی کو بھی جزائے خیر دے، بڑا خوبصورت یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں سے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ان کی خبر ضرور پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر برکت فرمائے، ان کے اہل خانوں کو بھی، اور ہمارے خلیل حافظ خلیل صاحب بھی ماشاءاللہ اہل سنت ہیں مگر زبردست کام کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، شیعہ سنی اتحاد بھی ہو رہا ہے یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہمارے امتیاز رضوی صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ٹی وی بھی چلاتے ہیں، اور بلکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تھوڑا المہدی ٹی وی کو بھی ٹائم دیں۔ ہمارا ٹی وی جو آلریڈی آپ کی خدمت میں ہے، انشاءاللہ یہ مجالس ساری نشر ہوں گی المہدی ٹی وی پہ بھی، آپ دیکھا کریں almahdi.tv.com الحمدللہ، اور جادو کے اوپر بھی ہمارا ٹی وی ہے۔ تو یہ میڈیا میں جب چیز جاتی ہے تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تھے کراچی میں اور ہمارے خواجہ بھائی ہمیں بلاتے تھے تو ہم سے لوگ پوچھتے تھے ہمارے شاگرد کہ آپ دیواروں کے سامنے کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ لگتا ہے ایسے تھا کہ کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے، تو ذرا بولنا پڑے گا آپ کو کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا آپ بولتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کہ دیواروں کے سامنے نہیں بلکہ بندوں کے سامنے ماشاءاللہ مومن کے سامنے۔
कैसर बुखारी का बेटा भी कर रहा है, अल्लाह ताला इस बच्चे की भी जिंदगी दराज करे माशाल्लाह। देखिए बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है शिकागो की, अल्लाह ताला इसे नजर बद से महफूज फरमाए। और आज ये तारीख में पहली मरतबा मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, आपको इल्म है ये टॉपिक मैंने कभी इस तारीख शिकागो में नहीं पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ जरा सा बेदार होकर आप समाप्त कर लें ताकि ये इम्तिहान का जो पर्चा है आखिरी इसमें भी मैं फाइनल में भी कामयाब हो जाऊँ। तो अब तक आपकी खिदमत में मैंने 2 इम्तियाज बयान किए। अव्वल हसन आलम काना इमामुना, पहले हसन थे। अव्वल सैयदिन नसबन, नसब में पहले सैयद थे, इनसे पहले कोई नसबी सैयद नहीं गुजरा, हसबी सैयद है क्योंकि सैयद चले ही अली और बतूल से है। तो फरमाया ना, तीसरा इम्तियाज हमारे इमाम का ये है कि इब्ने वाइल ने, आस इब्ने वाइल ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने, अबू सुफियान ने और मक्का के काफी सारे अबुओं ने एतराज किया हुजूर पर कि आपकी कोई मेल औलाद तो है नहीं, तो लगा लीजिए आप जोर, जब आप मर जाएंगे हम आपके इस्लाम को खत्म कर देंगे। अल्लाह की जात ने इसका जवाब दिया। 7 मुअल्लकात, 7 कसीदे थे, 7 मुअल्लकात जो जमाने जाहिलियत के शायर थे, वो 7 कसीदे लटका गए बैतुल्लाह पर कि ये वो 7 शायर थे सबसे बड़े, जैसे कुर्राए सबा है वैसे शुअराए सबा मशहूर थे, और उन्होंने हर एक ने कसीदा लिखा, वो जमाने जाहिलियत का कसीदा, और लटका गए। ये चैलेंज कर गए कि इनके मुकाबिल पे कोई कसीदा लेकर आए, तो इसके मुकाबिल पे हुजूर ने सूरतुल कौसर लगा दी। जैसे ही हुजूर ने सूरतुल कौसर लगाई तो 7 के 7 पर्दा शब में अपने कसीदे ले गए और ये लिख गए माहाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम तो है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद तो मेल मुजक्कर औलाद नबी की जो मिसदाक के कौसर है वो इमाम हसन है। अगर मैं ये जुमला कहूं कि इमाम हसन जवाब है सारे लोगों के तानों का, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी जो कह रहे थे कि मोहम्मद का मजहब बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह ने हसन भेज के साबित कर दिया कि तुम बाकी न रहोगे, सादात क़यामत तक ये 3 इम्तियाज हो गए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के। चौथा इम्तियाज इमाम हसन का ये है कि आप जानते हैं जितने अंबिया गुजरे हैं सबका हदफ था सुलह। कुरान कहता है वह सुलह खैरुन, सूरतुन निसा की थीम ये कि सुलह तुम्हारे लिए खैर, हाँ मैट्रिमोनियल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो। सुलह, लड़ाई अच्छी चीज नहीं, दंगा फसाद अच्छी चीज नहीं। अल फितना तो अकबरो मिन अल कत्ल, अल फितना तो अशद्दु मिन अल कत्ल। अल्लाहु अकबर। फितना और फसाद अच्छी चीज नहीं, सुलह। हर नबी आया सुलह, इन उरीदु इल्ला अल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अंबिया ये कहते हुए गए, शुएब के ये जुमले हैं अलैहिस्सलाम कि मैं तो आया ही इस्लाह के लिए हूं। इमाम हुसैन ने भी कहा मैं इस्लाह उम्मत जद के लिए निकल रहा हूं। सुलह और इस्लाह, सलाहियत, ये एक ही ओरिजिन से है। तो सुलह ये माटो था हर मासूम का। अजीब बात यह है कि कायनात में आपको सुलह आदम की शोहरत नहीं मिलेगी, सुलह नूह कहीं नहीं मिलती आपको, सुलह इब्राहिम कहीं नहीं, सुलह इसहाक कहीं नहीं, सुलह इस्माइल कहीं नहीं, सुलह जकरिया सुनाइए, सुलह याहिया बताइए, सुलह मूसा नहीं है,
صلح عیسیٰ نہیں ہے، صلح محمد نہیں ہے، حالانکہ صلح تو کی ہے حضور نے، صلح حدیبیہ اور ایگریمنٹ علی مرتضیٰ نے لکھا، مگر صلح علی کہیں نہیں۔ اگر کائنات میں آپ کو صلح نظر آتی ہے تو صلح حسن ہے۔ اللہ اکبر، صلح صرف امام حسن سے منسوب ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ صلح کی آفر کس نے کی تھی؟ سمجھو رہے، آفر کی ہے غریب شام نے، غریب شام کی آفر ہے، ایکسپٹ کیا ہے امام مجتبیٰ نے، تو پھر صلح تو ہونی چاہیے تھی غریب شام کے نام سے، حسن کے نام سے کیوں ہے؟ اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ صلح میں آفر حسن نے نہیں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آفر وہ کرتا ہے جو وڈرا کرتا ہے، ہم نے تو اپنی شرائط پر صلح کی ہے، وڈرا تو انہوں نے کیا ہے۔ کوئی توجہ فرمائے، امام حسن نے یہ کہا کہ قنوت میں میرے بابا پر سب و شتم نہیں ہوگا۔ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے ایک سال، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا قنوت میں سب و شتم نہیں ہوگا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا قنوت میں غریب شام سب و شتم کرواتا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پتہ چلا کہ غریب شام کے دور تک قنوت نماز میں تھا، تم نے نکالا کب سے ہے؟ بولتے جائے تو میں آگے پڑھوں گا تو میں کافی بدل دوں گا۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو قنوت میں سب و شتم ہوتا تھا، مولا علی پہ بند کرایا، لعن و طعن کرتے تھے مولا علی پہ، بند کرائی، حسنین پہ جو ظلم ہو رہے تھے بند کروائے، آل محمد کے چاہنے والوں پہ جو مظالم ہو رہے تھے یمن والوں پہ بند کرائے، عراق والوں پہ بند کرائے، اور یہ منوایا، دستخط کروائے، خود بھی کیے، کروائے بھی دستخط کہ لکھ کے دو کہ پہلے جن کی سیرت پہ چل رہے ہو ان کی سیرت پہ نہیں چلو گے۔ تو اگر غریب شام کو یقین ہوتا کہ میرے پہلوں کی سیرت ٹھیک تھی تو کیوں دستخط کرتا؟ کرایا کہ نہیں؟ اچھا، مولا علی نے 84 جنگیں لڑی ہیں، جیتی ہیں، مگر مولا علی بھی منافقوں سے لعن و طعن نہ چھڑوا سکے، حضور بھی نہ چھڑوا سکے۔ عجیب جملہ یہ ہے، جو کام توجہ رہے، جو کام لعن و طعن کے چھڑوانے کا، طعن و تشیع دشمن کے چھڑوانے کا اور مظالم کے بند کرانے کا علی کی ذوالفقار نہ کر سکی، وہ حسن کے دستخط کا چاہیے تھا صلح غریب شام، ایسے ہونا چاہیے تھا نا، مگر صلح مشہور ہے صلح حسن۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ صلح ہے خیر، اور خیر کی نسبت غریب شام سے ہو نہیں سکتی، خیر کی نسبت فاطمہ کے لا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ سیکرٹ ہے کہ صلح حسن مشہور ہے۔ یہ ہو گئے کل 4۔ 5واں امتیاز امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ پورے قرآن میں 5 مرتبہ لفظ امن آیا ہے، امن بھی پنجتنی ہے۔ جا کے دیکھ لیں قرآن کوئی حادثاتی کتاب تو ہے کہ ایسے ہی بائی ایکسیڈنٹ 5 آ گئے، جس طرح امامت کا ذکر 12 مرتبہ، تو گویا قرآن بھی اسنا عشری ہے، یہی کہوں نا میں، جا کے دیکھ لیں امام اور ائمہ 12 مرتبہ،
خلافت کا ذکر بھی 12 مرتبہ، خلافت بھی اثنا عشری ہے، اولئک هم المفلحون بھی 12 مرتبہ، فلاح ہے ہی اثنا عشری ہونے میں، جا کے گنے قرآن میں، عادل 14 مرتبہ، صبر بھی 14 مرتبہ، یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ قرآن میں دیکھیں بھائی، خدا را حفاظ قرآن حافظہ بیٹھے ہیں، تحقیق کرائیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ نہیں۔ تو 5 مرتبہ ہے آمن کا ذکر، آمن تو زیادہ ہے، حرمن آمنہ آیتیں پڑھ چکا ہوں۔ تو آمن کا پورے قرآن میں تذکرہ ہے آمن کا، امن کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں، ایمان بھی اصل جو ہے آمنہ سے ہے، ایمان بھی امنہ ہے دراصل، 1000 مرتبہ مشتقات آئے ہیں ایمان کے پورے قرآن مجید کے اندر۔ تو ہر نبی آیا امن کے لیے، ہر معصوم آیا امن کے لیے، ہر بطول آئی امن کے لیے، ہر امام آیا امن کے لیے، ہر وسیع آیا امن کے لیے، ہر فرشتہ اترا امن کے لیے، ہر کتاب آئی امن کے لیے، ہر صحیفہ آیا امن کے لیے، ہر وحی آئی امن کے لیے، ہر الہام آیا امن کے لیے، ہر شریعت آئی امن کے لیے، دین آیا امن کے لیے۔ اور میں حیران ہوں کہ کائنات میں کوئی اور شہزادہ امن نہ کہلایا، شہزادہ امن ہے ہمارا دوسرا امام۔ میں نے ایک مرتبہ وائٹ ہاؤس کی کانفرنس میں یہ بات عرض کی تھی، آج بھی وہ ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے کہا تھا آپ امن کی بھیک ان سے مانگ رہے ہیں کہ جو فساد والوں کے ماننے والے ہیں، ہم سے امن مانگے جو امن والوں کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ کو امن، کائنات کو امن چاہیے تو پنجتن پاک کا غلام بننا پڑے گا، مذہب کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، امن ہے ہی پنجتن۔ چھٹا امتیاز امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کا یہ ہے، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی معصوم، کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بھیجا ہوا انفیلیبل کوئی بھی سبز قبا نہیں گزرا۔ سمجھو رہے، ان کے نانا کیا امامہ سبز تھا، قبا سبز نہ تھی۔ سمجھو رہے، ان کے بابا کی بھی قبا سبز نہ تھی، ان کے بھائیوں کی بھی قبا سبز نہ تھی، کسی نبی کی قبا سبز نہ تھی۔ سبز قبا کائنات میں صرف امام حسن ہے۔ ایسے نہیں بنایا، یہ ہریالی، یہ گرینری، یہ سبزی ترقی کی دلیل ہے۔ یہ آپ ہلالی پرچم نہیں دیکھتے، ہلالی پرچم پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا کائنات کی ہریالی کی ضمانت امام حسن مجتبی ہے۔ محمد صلوات۔ اور دیگر صلوات۔ ساتویں خصوصیت، ساتواں امتیاز میرے مولا کا جود و سخا میں، جود و سخا یہ جنت کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے، من اراد ان يدخل من هذه الابواب الثمانیة فلیتمسک باربع خصال، جو چاہتا ہے جنت کے 8 دروازوں میں سے بلا روک ٹوک گزر جائے تو 4 خصلتیں پیدا کرے، الصدقۃ والسخاء وحسن الخلق وکف الاذى۔ سخاوت، جنراسٹی، حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے کہ جہنم کے شعلے اس کو نہیں جلائیں گے، حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ فرمائے گا مجھے حیا آتی ہے، میری مخلوق پہ اتنی سخاوت کی ہے کہ میں نے اسے جہنم سے دور کر دیا۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ ادھر نوشیروان عادل بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس نے عادل کیا۔ میرے بندوں پہ جو عادل کرتا ہے میں اسے جہنم میں نہیں جلاتا،
میرے بندوں پہ جو سخاوت کرتا ہے میں اسے جہنم میں نہیں جلاتا ہوں. یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے. اب ما بعث اللہ نبیا الا وکان سخیا، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جو سخاوت کی معراج پہ نہ تھا. ہر نبی سخی گزرا ہے. حضور بھی سخی، مولا کائنات بھی سخی، خاندان آل محمد بھی سخی، بطول بیبیاں بھی سخی، ہر نبی و امام وسیع سخی، ہر فرشتہ سخی. تو سخاوت شیوا ہے عصمت کا. توجہ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سخی تھے، بتا چکا ہوں نا کہ ویٹ کرتے تھے کہ کوئی مہمان ملے، مگر آج تک ان کو بھی وہ اعزاز نہ ملا جو فاطمہ کے لال کو ملا کہ سخی ہر نبی ہے، ہر امام ہے، ہر معصوم ہے. دسترخوان صرف امام حسن مصطفیٰ. یا علی یا علی. اللہ اکبر اللہ. آٹھواں اور آخری امتیاز، آخری امتیاز بلاغت امام حسن مجتبی. بلاغت، فصاحت و بلاغت. آپ نے نہج البلاغہ پڑھا ہے، آج بلاغت الحسن سنیں کہ حسن کس بلاغت پہ فائز تھے. ایک تو میں وہ پیراگراف پڑھوں گا کہ جو آپ نے اپنے بابا کی موجودگی میں پڑھا. بابا کی موجودگی میں عام و خاص بیٹھے، بابا نے اپوائنٹ کیا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کون ہیں. سرکار نے تعارف کرایا. نحن ہم جو آل محمد ہیں. عجیب شان سے تعارف کراتے ہیں. نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کی وہ پارٹی ہیں جسے کبھی شکست نہیں ہوتی. ہمارے مخالف کو شکست ہوتی ہے صلح سے ہو یا جنگ سے ہو. وَعِتْرَةُ نَبِيِّهِ الْأَقْرَبُونَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ الطَّيِّبُونَ. ہم وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی وہ عطرت ہیں کہ جن سے زیادہ نبی کے قریب کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہم وہ اہل بیت ہیں جو طیب و طاہر ہیں، جو پاک و منزہ ہیں، ہر رجس سے دور ہیں. نحنو ثانیو کتاب اللہ. جملے کی قدر کرنا تو انشاءاللہ گھر تک لطف لیتے جائیں گے. فرماتے ہیں مخالفوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں ہمیں تولنا ہے تو دوسرے ترازو میں قرآن رکھو. سبحان اللہ. یہ ہے ترازو، یہ ہے بلاغت، یہ بلاغت ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام. نحن ثانیو کتاب اللہ، نحن تالیو کتاب اللہ، نحن ثانیو ثقلین. بعض نسخوں میں احد الثقلین الذی خلفا. نبی جن دو چیزوں کو، بھاری چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے ان میں سے ایک ہم ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ تنزیل من عزیز الحکیم. جس طرح قرآن کو دائیں بائیں سے باطل نہیں چھو سکتا، کوئی باطل ہمیں تسلیم نہیں کر سکتا. ہمیں تسلیم کر لینا حق ہونے کی دلیل ہے. اللہ اکبر. اور پھر اب ایک خطبہ وہ ہے کہ جو دربار میں دیا ہے جب غریب شام نے منبر پہ کھڑے ہو کر اہل بیت عصمت و طہارت کے حق میں گستاخی کی تو وہاں سبط اکبر کھڑے ہوئے اور سبط اکبر نے جو جملے فرمائے ہیں وہ سنہری قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں. فرماتے ہیں
تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا میں نے اپنی بات مکمل کر لی. فرماتے ہیں لو قمت علی ھذا المقام، اگر میں کھڑا ہو جاؤں اس جگہ اس دائس پر، وذکرت ما آتانا اللہ من الفضل، اور میں اپنے وہ فضائل پڑھوں جو اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو دیے ہیں، حولا فحولا، ایک سال نہیں سال ہاتھ سال پڑھتا رہوں، لمحوں سے سال کم ہو جائیں گے فضائل زیادہ رہیں گے. یہ جملے کی قدر کرنا. پڑھنے والے ہوں حسن مجتبیٰ، سالوں سالوں میں آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہوتے، آپ 1 گھنٹے میں خطیب کو پڑھنے سے روک رہے ہیں. سالوں سال آل محمد کے فضائل میں پڑھتا رہوں، اس جگہ لمحوں سے ختم نہیں ہو سکتے. حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ قریب شام کے آباء و اجداد کی غلط تعریفیں کر رہے ہیں. فتوجہ الحسن الیہم، ان کی طرف غور کیا اور کر کے فرماتے ہیں ایفتخر ہؤلاء بالاجداد، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ غریب شام کے آباء و اجداد کے غلط قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ ان کو علم نہیں کہ ہم کون ہیں. فرماتے ہیں انا ابن الامجاد، میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں گزرا. سمجھے ذرا خدا برزیو ذوات العصمت والصداق، میری ماؤں میں فاطمہ سے لے کر حوا تک کوئی غیر اسلام پہ نہیں گزری، ساری مائیں پاک ہیں. اللہ اکبر. میرے آباء و اجداد بھی پاک ہیں، میری مائیں بھی پاک ہیں. اگر کسی اور کی ماں اور آباء و اجداد ایسے پاک ہیں تو بیان کرے. سبحان اللہ. دربار ہو غریب شام کا، فضائل ہو علی ابن ابی طالب کے، اس کا نام سیرت حسن ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ حتما في خدمتك. هناك محاورة حوار. اللهم صل على محمد. السلام علیکم. یکی از امتیازات امام حسن علیه السلام این است. امام Hassan with his father حوار شو يقولون؟ حوار كلام مكالمة. اوكي. بالانجليزي conversation dialogue. Okay. Imam Ali asked Imam Hassan, said, Bunay, my kid, Waladi, my son, I ask you, who is more sharaf in nasab? upgrade. I or you? فقال له اعفني من هذا السؤال يا أخي. امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں یا آپ نسب میں کون بہتر ہے؟ اور امام حسن نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں. قال لا أعفي. قال أنا أشرف منك نسب. قال كيف؟ قال أبي خير من أبي. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے نسب میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرا باپ آپ کے باپ سے افضل ہے. وأمي خير من أمك.
اور میری ماں آپ کی ماں سے افضل ہے. حسن اے معلوم وقال جدي خير من جدي. میرا نانا جد رسول الله. میرا نانا آپ کے نانا سے افضل ہے. حسن وقال أخي خير من أخي. میرا بھائی آپ کے بھائیوں سے. حسن فأنا أشرف منك نسبا والحسن والحسين أشرف من رسول الله نسبا. حسن جی اب آپ نعرے لگائیں نہ لگائیں شیخ نے تو لگا دیے. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سماعت الشیخ نے بھی بڑا رنگ بھر دیا. زبردست یہ تقریر ہو گئی ہے. ایسڈ بن گیا ہے اللہ کے حکم سے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے. معرفت امام حسن کے لیے یہ بہترین ڈاکومنٹیشن بن گئی. اس لیے کہ صحابہ کرام آپ دیکھیں نا شیخ کی اس سے انسپائر ہو کر میں ایک جملہ کہہ دوں. ہمارے ظاہر ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے جو شورا کے بہت بڑے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے وہ تشریف فرما تھے منبر پر اور حسن آئے. خدا شاہد ہے یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو شیعہ سنی سب سالوٹ کریں گے حسن مجتبیٰ کو. یہ جو پہلے خلیفہ ہیں بزرگوار یہ بیٹھے ہوئے منبر پہ اور حسن آ کر کہتے ہیں مسجد میں کہ انزل من منبر ابی وجلس علی منبر ابی کا. اور بزرگوار میرے ممبر سے اتر, اپنے میرے بابا کے ممبر سے اتر, اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھ. اس نے کہا ماں کانا ممبر لے ابھی, میرے بابا کا تو کوئی ممبر ہی نہیں. یہ ہے امام حسن مجتبیٰ. تبھی تو وہ دوسرے صاحب کے بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے برا بھلا کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہا نکل جاؤ, یہ مولا زادوں کی گلی ہے, غلام زادوں کی نہیں. کاغذ قلم لے کے جاؤ, شہزادہ ابھی بھی گلی میں ہوگا, یہی جملہ لکھوا کے لے آؤ جسے تم برا بھلا سمجھ رہے ہو. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, جنہوں نے نانا کو قلم کاغذ نہ دیا تھا نواسا نے ان سے منگوا دیا. اللہ اکبر غریب شام موجود ہے, تخت پہ وہ ہے, ڈائس پہ یہ ہے. سبحان اللہ. مزہ یہ ہے فضائل کا. ریسورسز جب بھی آپ کو ملے یہ نہ دیکھنا کہ پوڈیم کس کا ہے, مائک کس کا ہے, جگہ کس کی ہے. فضائل مولا کی جاری ہے. ہمارے مولا نے یہ سکھایا ہے. اور میسج بھی سن لیجئے امام کا ایک میسج بھی. امام نے فرمایا ہلاک المرء فی ثلاث. امام حسن کہتے ہیں بندہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے اگر اس میں 3 عادتیں پیدا ہو جائیں. الاستکبار والحسد والحرص. بندہ متکبر ہو جائے تو روح رکھ کے مردہ ہوتا ہے. بندہ حاسد ہو جائے چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے. بندہ حرص کرنے لگ جائے لالچی ہو جائے چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے. تکبر نہ کرو. دوسروں کی مثالیں نہ سنائیں کہ یہودی یوں اپنی کمیونٹی میں بزنس کرتے ہیں, آغا خانی یوں کرتے ہیں, قادیانی یوں کرتے ہیں, فلانے یوں کرتے ہیں, ہندو یوں کرتے ہیں, سکھ یوں کرتے ہیں. ہم جو اعلیٰ شرف والوں کے ماننے والے ہیں ہمیں آپس میں انٹریکشن رکھنا چاہیے. ریسورسز بھی آپس میں استعمال کریں, صلاحیتیں بھی آپس میں استعمال کریں. عرش معلیٰ پہ پہنچ جائیں گے عروج کی اگر آل محمد کا طریقہ مان کے آل محمد کی قوم کی خدمت کی.
یہ لڑائیوں جھگڑوں کا مذہب آل محمد کا مذہب نہیں ہے. آل محمد کا مذہب تو ریفارمیشن کا مذہب ہے. آل محمد کا مذہب تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مذہب ہے. انہی امام سے ایک جملہ ہے, خدا شاہد ہے, آپ نے فرمایا اگر کسی ایک مومن کا کام کر لو, ایک مومن کا اگر کام کر لو تو 1000 طواف سے بہتر. زندہ قوم ہونی چاہیے, ریسورسز والی قوم ہونی چاہیے. بس تقریر تمام ہوئی, سرکار فرما رہے ہیں کہ لو شئتو, تھک تو نہیں گئے, لو شئتو لجعلت العراق شاما وشام عراقا, میں اگر چاہوں, توجہ رکھیں, امام فرما رہے ہیں غریب شام کے سامنے, تمہیں کچھ میرا اندازہ ہے, میں اگر چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں. میں نے جیولوجی میں پڑھا تھا, سائنس میں, کالج کے دور میں, کہ یہ پلیٹیں ہی تو ہوتی ہیں جب زلزلہ آتا ہے. آپ تو مجھ سے بہتر سائنس جانتے ہیں کہ پلیٹ ادھر کی ادھر آ جائے تو زلزلہ آ جاتا ہے. امام یہی تو فرما رہے ہیں, میں بو تراب کا بیٹا ہوں, چاہوں تو تراب کی پلیٹ کو جہاں سے جہاں سے چاہوں. یہ جیولوجی سمجھا رہے ہیں. عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں. یہ جو آج عراق شام کے جھگڑے چل رہے ہیں, امام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں. عراق پہ قبضہ کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. شام پہ قبضہ کرنے والے ہم چاہیں تو عراق کو شام کر دیں, شام کو عراق کر دیں. وَالرَّجُلَ امْرَأَةً وَالْمَرْأَةُ رَجُلًا, میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْحُصَاةِ, ایک بندہ غصے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا ابن ابی تراب, ابو تراب کے بیٹے, دعویٰ کا عظیمہ, اتنا بڑا تو نے دعویٰ کر دیا. مَن يَقْدِرُ عَلَىٰ هَٰذَا, کون ہے جو مرد کو عورت کر دے, عورت کو مرد کر دے. ایک مرتبہ فَنَظَرَ الْإِمَامُ إِلَيْهِ شَزْرًا, امام نے غصے کی نگاہ کی اور کہا اما تستحیینی ان تقومی بین الرجال, تجھے حیا نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آگے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. معراج پہ پہنچ گئی نا تقریر, سبحان اللہ. اور جب وہ جا رہا تھا, خدا کی قسم یہ جملہ اس سے بھی قیامت کا جملہ, وَنَادَى مِن وَرَائِهَا الْإِمَامُ, وہ میں بلکہ یوں کہوں, صحیح سمجھا کے کہوں, بڑے آب و تاب سے اٹھ کے سوال کرنے والا جب سر جھکا کے جا رہی تھی. کیا ہے میرے خیال میں امام سبحان اللہ. تو امام نے وَنَادَى مِن وَرَائِهَا الْإِمَامُ, اس جاتی ہوئی عورت کو پیچھے سے امام نے آواز دی کہ سنبھل کے گھر جانا. بس آگے پڑھوں یا سمجھ گئے؟ سارا عیالوں کا رجلن, ہم نے ادھر بھی جنس بدل دی ہے. اب اس کو آ گیا غصہ, یہ غریب شام کو, اس کو آ گیا غصہ. اسے کہا بس کریں, بس آگے نہ پڑھیں, بس کریں, سبب کریں اپنی گفتگو. فرمایا ٹھیک ہے سبب کرتا ہوں. میرا تعارف تو نے پوچھا تھا نا میں کون ہوں, تو سن. ان العرش سریری, آخری جملہ, ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری وجبریل فقیری. آگے ہے عرش میرا, عرش میری آرام گاہ ہے, میرا نانا احمد میرا ضمیر ہے, میرا بابا علی میرا امیر ہے, میرا بھائی حسین میرا وزیر ہے, اور سید الملائکہ جبریل میرے در کا فقیر ہے.
حسن مجتبی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا، ان کے مصائب کے بھی عجیب امتیازات. یہ 8 تو فضائل کے سنے ہیں نا، اب ذرا مصائب کے امتیازات سنے. کائنات میں کوئی ایسا جنازہ نہیں کہ جو گھر سے 2 مرتبہ نکلا، واحد یہ جنازہ. ایک مرتبہ نانا کی زری پہ لے جائے گئے اور دفن نہیں ہونے دیا. جب حسین ابن علی واپس آئے ہیں نا جنازہ لے کر، تو بی بی زینب نے پوچھا کہ بھیا واپس کیوں آ گئے؟ کہا باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے تیر نکلوا دو. اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. تیر نکال رہی تھی اور روتی جاتی تھی، اور حسین ابن علی کے گریے میں زیادہ اضافہ ہوا. پہلے تو رو ہی رہے تھے، کہ تیروں کے نکالنے پر بھیا آپ بہت زیادہ کیوں روئے؟ بہن آج تجھے اجازت تو ہے تیر نکالنے کی، مجھ غریب کے بدن سے تیر نکالنے کی کربلا میں تمہیں اجازت نہیں. اللہ کریم آپ کو جزا دے. آپ لوگ یہ جو تابوت دکھاتے ہیں دیکھا ہوگا، یہ تابوت قبر ہوتا ہے، قبر ہے. عرب میں یہ رواج نہ تھا. عرب میں جو تابوت اس تابوت میں رکھ کے لے جایا جاتا تھا اس کو سریر کہتے تھے. جیسے آپ چارپائی کہتے ہیں، ایسی سریر ہوتی، تخت ہوتا، تخت. اس میں کوئی دیواریں نہیں ہوتی تھی. اگر دیواریں ہوتی تو کچھ تیر لگتے دیواروں میں، کچھ غریب زہرا کے بدن پہ لگتے. ڈائریکٹ تیر آ رہے تھے اور فاطمہ کے قلب پہ لگ رہے تھے. اللہ اکبر. جن کے جنازے وہاں دفن تھے ان کا وراثت میں کوئی حق نہ تھا، اور جو وارث پیغمبر تھا اس کو محروم کر دیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے جو زہر ہلاہل دیا، ہمارے ایک حکیم تھے بہت بڑے جھنگ، میرے والد کے وہ بالکل بھائی بنے ہوئے تھے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ چچا یہ بتائیں کہ یہ زہر ہلاہل کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا میں نے خود تجربہ کیا ہے، نہر میں چٹکی ڈالی ہے، مچھلیاں مر گئی. وہ زہر ایسا ہوتا ہے کہ جسے آب کی، پانی کی، خون کی بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. تشت رکھا ان میں فرما نے اور کہا میری بہنوں کو اطلاع کر دیں. کہا مولا میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہوں. کہا میرے قاسم کو بھیج دیں. کہا مولا قاسم اتنا چھوٹا ہے کیسے بتائے گا؟ کہ میں اس کی شکل ایسی بنا دیتا ہوں کہ میری بہنیں سمجھ جائیں گی یہ بچہ یتیم ہونے والا ہے. تھوڑی سی خاک میرے مولا نے اٹھائی، اپنے بیٹے کی زلفوں کو دائیں سے بائیں کیا، بائیں سے دائیں کیا، اور سر میں خاک ملا دی، گریبان چاک کر دیا. عرب کا دستور تھا جس کے سر میں خاک ہوتی اور جس کا گریبان چاک ہوتا لوگ سمجھتے یہ بچہ یتیم ہے. اس بچے کا گریبان 2 مرتبہ چاک ہوا. ایک مرتبہ بابا نے کیا مدینے میں، دوسری مرتبہ امو نے، چچا نے کیا کربلا میں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حسین ابن علی نے جب گریبان چاک کیا تھا اس کی ایک وجہ تھی، شاید یتیم سمجھ کے کوئی رحم کرے. اجرکم علی الزہرا. بس کبھی زحمت نہیں، ماشاءاللہ آپ رو چکے. اللہ اکبر. 2 ہی تو شہزادے تھے رسول کے. کل کی تقریر اگر آپ کو یاد ہو، ایک کے جنازے پر تیر تھے اور چھوٹے کا جنازہ تیروں پر. کیا اجر رسالت دیا، کیا اجر رسالت دیا. اللہ اکبر. بس تقریر تمام ہوئی. یہ ایام واپسی کے ایام ہیں. نہ معلوم اس عاشور خانے میں اب کوئی اور مجلس ہو یا نہ ہو، میں نے صرف ایک کا ایک جملہ پڑھنا ہے میرے عزیزوں. کہ جب کل یاد ہے نا میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کی زری پہ آ کے کرتا رکھا، یاد ہے نا؟ اللہ اکبر. وہیں پر میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ عباس نجفی رحمت اللہ علیہ، نجف کے مجتہد تھے. ان سے میں نے یہ جملہ سب سے پہلے سنا تھا. ان کی بلا کعبہ نے یہ پڑھا تھا کہ
لما رأت زینب قبر جدہا، جیسے ہی رسول کی قبر نظر آئی تو رأت زائر، وہاں کچھ زائر نظر آ گئے، کچھ زوار نظر آ گئے. بی بی کہتی ہے نانا اگر تیری قبر پہ زائر نہ ہوتے تو زینب پشت کے وہ زخم دکھاتی کہ بازار شام میں شبر کمینہ مجھے تعزیرانے مارتا رہا. پھر اپنی اماں کی قبر پہ گئی، اپنی ماں کی قبر پہ گئی. میرے عزیزو جب ماں کی قبر پہ گئی تو بی بی نے عجب بیان کیا، افاطمو افاطمو سہرن وما ترینا ومن سحر اللیالی قد امینا. اما جب آپ ہمارے ساتھ شام نہیں آئی، آپ سے ہمارے مصائب برداشت نہ ہوتے. ان ظالموں نے ہمیں 45 دن تک سونے نہیں دیا. کوئی بی بی سوتی تو نیزہ مارتے، کوئی بچہ سوتا تو تازیانہ مارتے. مسلسل سال برابر جگراتوں کی وجہ سے اماں ہماری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا تیرا تعویذ قبر بھی نظر نہیں آ رہا. وہاں